اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ غیبی مدد نہ اسپین کے وقت آئی، نہ خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے آئی، نہ اسرائیل کا قیام روکنے کے لیے آئی، نہ بابری مسجد کے وقت آئی، نہ عراق و شام کے وقت آئی، نہ میانمار کے وقت آئی، نہ گجرات کے وقت آئی، نہ کشمیر کے لیے آئی۔ پھر بھی گھروں اور مسجدوں میں بیٹھ کر غیبی مدد کی صدا۔ غیبی مدد جنگ بدر میں آئی جب 1000 کے مقابلے میں 313 میدانی جنگ میں اترے۔ غیبی مدد جنگ خندق میں آئی جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 2 پتھر باندھے اور خود خندق کھودی اور میدان جنگ میں اترے۔ غیبی مدد افغانستان میں آئی جب بھوکے پیاسے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں میدان جنگ میں اترے۔ دنیا کا قیمتی لباس پہن کر، مال و زر جمع کر کے، لگژری ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر، جھک جھک کر لوگوں کے ہاتھ چومنے کی خواہش لے کر، لوگوں کی واہ واہ کی ہنکار کی خواہشات لیے، مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر بد دعائیں کر کے غیبی مدد کے منتظر، طاغوت کے نظام پر راضی اور پھر غیبی مدد کے منتظر۔ اللہ کی زمین پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کے بجائے صرف نعت خوانی، محفل میلاد یا تسبیح کے دانوں کو 10 لاکھ 20 لاکھ گھما کر غیبی مدد کے منتظر۔ آفاقی دین کو چند جزئیات عبادت میں محصور و مقید کر کے غیبی مدد کے منتظر۔ مسلمانوں کو مجاہد کے بجائے مجاور بنا دینے کے بعد غیبی مدد کے منتظر۔ جہاد فی سبیل اللہ اور جذبہ شہادت سے دور رہ کر اور دور رکھ کر مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و جبر اور مصائب و مشکلات دیکھ کر اللہ دشمن کو غرق کر دے، اللہ دشمن کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ دشمنوں کو ہدایت عطا فرما دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو انہیں غرق کر دے۔ جیسی بد دعاؤں پر اکتفا کر کے سکوت اختیار کر لینے اور سکون سے نوالا حلق سے نیچے اتار کر پیٹ بھر کر گہری نیند سونے والے غیبی مدد کے منتظر۔ یعنی سب کچھ اللہ کے ذمہ لگا کر اور خود کنارہ کشی اختیار کر کے غیبی مدد کے منتظر۔ میدان جہاد میں اترنے سے ڈرتے اور کتراتے ہوئے آسمانوں سے فرشتوں کے نازل ہو کر مسلمانوں کی غیبی مدد کے منتظر۔ کیا نعوذ باللہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرامہ کرتے ہو؟ اتنی جرأت تو شیطان میں بھی نہ تھی اور نہ ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سجایا اور بعد میں اللہ کی غیبی مدد کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے، جبکہ آج کا جہاد صرف بددعا کی دعا ہے اور نہ دعا سے پہلے اور نہ دعا کے بعد کوئی عملی اقدامات و جد و جہد۔ ایسی صورت میں صرف اللہ کی پکڑ اور عذاب آتا ہے، نہ کہ کوئی غیبی مدد۔ وما علینا الا البلاغ۔